الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 تک تمام کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے 185 تک پہلے تلاوت کریں گے ان آیات کی، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 سے 178 سے شروع کرنا ہے ہم نے، لیکن آیت نمبر 177 کے ترجمے کی تکرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ آیت نمبر 177 میں 177 میں جو پیغام دیا ہے پروردگار عالم نے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ظاہری چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان ظاہری چیزوں کے، ان ظاہری اعمال کے، ظاہری رسومات کے اندر، ظاہری اعمال یعنی دینی اعمال، دینی رسومات جو دین کے نام پہ کام کیے جاتے ہیں، ان کے ظاہر کو جو لے لیتے اور ان کے اندر جو روح ہونی چاہیے اور ان کے اصل مقصد کو جو لوگ بھول جاتے ہیں، تو پھر ان کا ظاہری اعمال کو انجام دے لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نیکی کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی بھی آپ عمل لے لیں،
نماز لے لیں، روزہ لے لیں، حج لے لیں، زکوٰۃ، زیارات، جو بھی آپ لے لیں، ان سب چیزوں کا ایک ظاہر ہے، یوں کہہ لیں کہ ان کا ایک بدن ہے اور ایک ان کے اندر روح ہے۔ روح کے بغیر پڑھی جانے والی ظاہری نماز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو تمہیں، جو قرآن میں اللہ نے خود ڈیفائن کی کہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دے گی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا بھی پابند ہے، لیکن برائی اور بے حیائی بھی جہاں پر اس کا دل کرے کر لیتا ہے۔ یہ نماز اپنا اثر نہیں رکھتی، کیونکہ یہ نماز وہ ہے نہیں جو روح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح حج، عمرہ، زیارات، ان سب چیزوں کی روح کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنی غلطیوں کی طرف، خطاؤں کی طرف متوجہ اور اپنی اصلاح کرے۔ لیکن تمام ادیان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد قومیں گمراہ ہوتی ہیں، وہ ان اعمال کے ظاہری جسم کو لے لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اعمال ہم سے تقاضا کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً رکھے کس لیے۔ تو پھر نظر آتا ہے کہ جناب مذہبی رسومات پر بھی عمل ہو رہا ہے بھرپور طریقے سے، لیکن جن اخلاقی پستیوں سے اور جن نافرمانیوں سے اللہ نے روکا ہوا ہے، وہ بھی اسی زور و شور سے اس معاشرے میں، وہی لوگ جو مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں، وہی لوگ وہ خرابیاں بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر یہ روح کے ساتھ ہوتی تو خود یہ مذہبی اعمال سبب بنتے کہ انسان برائیوں سے، بے حیائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائے۔ تو یہ ایک بنیادی ترین نقطہ ہے کہ انسان جب تک اس کو نہ سمجھے تو سمجھتا ہے کہ یہ الگ کھاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت کا یہ الگ اکاؤنٹ ہے، اور یہ برائیوں والا یہ ایک الگ کھاتا ہے۔ تو یہ جدھر جو خرابیاں ہو رہی ہیں وہ ادھر سے بیلنس ہو جائیں گی۔ مثلا میں نے ادھر سے چوری کی ہے تو ادھر سے کچھ اللہ کے راستے میں دیا، اس سے بیلنس ہو جائے گا۔ یہ دین کی روح انسانوں میں سے نکل جاتی ہے، معاشروں میں سے، اور بظاہر اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، لیکن آپ جیسا کہ اب خبروں میں آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ ممالک جن کے عوام حج پر جاتے ہیں، ان میں پاکستان ٹاپ پر ہے، مثلا ٹاپ کے ممالک میں، اور دوسری طرف سے وہ ممالک جو کرپشن کا شکار ہے، جہاں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، اس میں بھی پاکستان مثلا ٹاپ کے ممالک میں۔ تو یہ ہر چیز میں ہی مثلا ٹاپ کرنے کا، برائی ہو یا اچھائی، یہ بتا رہا ہے کہ دین کی روح چلی گئی ہے اور محض رسم باقی رہ گئی۔ اور یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، چونکہ یہ اہم ہے، بنیادی ترین نکات میں سے، اس لیے میں چند باتوں کی تکرار کر رہا ہوں کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو ایک قبلوں کی بحث شروع ہو گئی، اور عیسائی اپنے قبلے کا شور مچا رہے تھے، یہودی اپنے قبلے کا شور مچا رہے تھے، مسلمان اپنے کا شور مچا رہے تھے، اور گویا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے والے قبلے کی طرف جو رخ کرتا ہے صرف اس کی عبادت قبول ہے، باقیوں کی عبادت ہی قبول کوئی۔ تو جب یہ ظاہری چیز پر جھگڑا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا، تو ان سب سے کہا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی بیان فرمائی۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ پہلے ایمانیات بتائے، اس کے بعد پھر ان ایمانیات کا نتیجہ جو اعمال اور جو صفات ہوتی ہیں، جو ایمان کرواتا ہے، تاکہ جو جھوٹے ایمان کے دعوے دار ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہاں پر دیکھ لیں، جو اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں لیکن یہ اگلے اعمال اور صفات ان میں نہیں پائی جاتی، ان کو بھی آئینہ دکھا دیا جائے۔ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا
پسندیدہ مال یعنی وہ مال جس سے محبت کرتا ہے، اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں، سوال کرنے والے، مانگنے والے، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز جب معاہدہ کرے تو اسے پورا کرنے والے ہوں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں۔ چھوڑ نہ جائے میدان کو، ڈٹ جائے، یہ صبر ہے۔ اور یہ صفات بیان کر کے اللہ نے فرمایا تم جو لڑ رہے ہو، منہ ادھر کرنا ہے تو منہ ادھر کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھو جو اللہ نے باتیں بتائیں۔ اگر یہ تمہارے اندر ہیں تو جن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اولئک الذین صدقوا، واضح بالکل الفاظ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ صاحبان تقوی ہیں۔ باقی فراڈیے، باقی ظاہر کا استعمال کر کے اپنے باطن، برے باطن کو چھپانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ منافقت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حقیقت میں کون نیک ہے، حقیقت میں کون نیکی کو پہنچا ہے، تو ان چیزوں پر ایمان اور یہ اعمال، یہ جن میں پاؤ، یہ صفات جن میں پاؤ، جان لو کہ وہ دعوی ایمان میں سچے ہیں، ان کے اندر واقعاً ایمان داخل ہوا ہے، اور اس نے اندر جو انقلاب پیدا کیا ہے، یہ صفات اور یہ اعمال ان کے اندر ان کی شخصیات کا حصہ بن گئے۔ یہی سچے، یہی صاحبان تقوی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگلی آیت 178 سورۃ البقرہ کی ایک انتہائی اہم قانون کے بارے میں ہے، جس کا نام ہے قصاص۔ یہ قصاص کا لفظ اسی روٹ سے، اسی جڑ سے بنا ہے جس سے لفظ ہے قصہ۔ اصل میں قاف، صاد اور صاد، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اسی سے قصہ ہے۔ قصہ جب کوئی بیان کرتا ہے یا سننے والا سنتا ہے تو گویا جن کا قصہ سنایا جا رہا ہے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جن حالات سے وہ گزرے ہیں ان حالات سے آشنا ہو رہے ہوتے ہیں۔ بتانے والا بیان کر رہا ہے اور سننے والے سن رہے ہیں اس کو، اس لیے قصے کو قصہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جن کا قصہ ہے ان کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے تاکہ ان کے حالات کو سمجھا جائے، جانا جا رہا ہے۔ ان پر کیا حالات آئے وہ اب بیان کیے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں۔ اسی سے قصاص ہے۔ قصاص بھی پیچھے چلنا ہے۔ کس معنی میں؟ کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا اس کو زخمی کر دیا ہے، ہڈی توڑ دی ہے، خدا نخواستہ آنکھ ضائع کر دی ہے یا اور کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، تو اس سے اس کا پیچھا کرنا اور جو اس کی سزا بنتی ہے، جو اس کا انجام بنتا ہے، اس تک اسے پہنچانا، اس لیے اس کے پیچھے جانا تاکہ اس کو سزا دی جا سکے، تاکہ اسے اس کے صحیح انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اسے کہتے ہیں قصاص۔ اور قصاص کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے جان بوجھ کر، تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، اور اگر کوئی کسی کی آنکھ ضائع کر دے جان بوجھ کر، بدلے میں اس کی آنکھ ضائع کی جائے۔ اب اس قانون کے بارے میں اللہ کے بتائے ہوئے، قرآن کے بتائے ہوئے اس قانون کے بارے میں بہت ساری ابحاث ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سزائے موت ختم کرانے کے لیے بہت ساری تنظیمیں، بالخصوص مغرب دنیا سے، وہ
سزائے موت اور اس قسم کی سزاؤں کو انسانی حقوق کے نام پر ختم کرانے کے درپے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص جو واقعاً ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے اور انسانوں کے فائدے اور نقصان سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کو سمجھتا ہے، تو اس کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلان قانون اللہ نے انسانوں کے لیے معین فرمایا، تو پھر وہاں پر ایمان اسے کوئی دوسری بات نہیں کرنے دیتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر مثال کے طور پر ایک چیز تجویز کرے اور ایک نیم حکیم کوئی دوا تجویز کرے، اور بظاہر آپ کو نیم حکیم کی دوائی میٹھی لگ رہی ہو اور مثلاً سستی لگ رہی ہو، اور جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے جو اس فن کا ماہر ہے اس کا طریقہ علاج آپ کو برا لگ رہا ہو، آپ کو پسند نہ آ رہا ہو، مثلاً وہ کہے آپریشن کرنا ہے، مثلاً وہ کہے کہ آپ کی یہ والی ٹانگ کاٹنی ہے، آپ کہیں میری ٹانگ کٹ جائے گی، ساری عمر ٹانگ سے محروم ہو جاؤں گا، اور نیم حکیم آپ سے کہے چھوڑو ڈاکٹر کو، تو ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں، میں تو بتاتا ہوں یہ والی معجون کھاؤ تو مولا کرم کرے گا، پتہ چلے 6 مہینے بعد بندہ ہی فارغ ہو گیا، مر گیا مثلا۔ تو کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے وہ اس نیم حکیم کی بات کو ترجیح نہیں دے گا اس اصل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی بات پر، یہ سادہ عقل انسان کی یہی کہتی ہے۔ تو ایک مومن کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی جو انسان کا خالق ہے، انسان کی ضروریات، انسان کے معاشرے کے قانون کیسے ہوں کہ جو سب سے زیادہ مؤثر طریقہ رہے گا انسانوں کی اپنی بہتری کے لیے۔ تو قتل کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے قصاص سجیسٹ کیا، البتہ جیسے کہ آیت میں آ جائے گا ایک دوسری چیز بھی ہے کہ اگر جو وارث ہیں مقتول کے، جو شخص قتل ہوا ہے اس کے وارث اپنی مرضی سے، اس طرح نہیں جس طرح آج کل کے زمانے میں مالدار قتل کرتا ہے کسی غریب کا تو بعد میں اس کے وارثوں کو تھریٹ کر کے، دھمکی دے کر، ڈرا کر ان کو دیت لینے پہ راضی کر دیا جاتا ہے، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر بہترین حساب کرنے والا ہے۔ دیت کیا ہے کہ اس جو قتل ہوا ہے اس کا خون بہا ایک معین مقدار میں رقم، یہ اگر مقتول کے وارثین اپنی مرضی سے اگر چاہیں، اور جو آیت کے لفظ ہیں ان میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن اختیار وارثین کو ہی دیا گیا کہ چاہو تو اس جس نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے تم بھی ویسے ہی کر لو، یا اگر معافی کی طرف آ جاؤ تو پھر اس کے خون کی قیمت لے لو۔ قتل کے بدلے قتل کو کہتے ہیں قصاص، آنکھ کے بدلے آنکھ کو کہتے ہیں قصاص، اور اگر قیمت لے لی جائے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے دیت۔ اور اس سے اگلا بھی سٹیپ وہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ کوئی قصاص بھی نہ کرے اور دیت بھی نہ لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میں ایک آیت اپنے سامنے نکالنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں رہ گئی انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ یہ آیت نازل کب ہوئی، یہ شان نزول اس آیت کو سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ کیا ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، جو لوگ
اگرچہ مسلمان ہیں لیکن اپنے پرانے قبائلی رسم و رواج اور اپنے تعصب ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے قوانین کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ کیا چیز؟ کہ مثلا ایک قبیلے کے شخص نے دوسرے قبیلے کے شخص کو قتل کر دیا۔ قصاص کا قانون کیا کہتا ہے؟ کہ قاتل کو مقتول کے بدلے قصاص کیا جائے، لیکن یہ جو مقتول کے وارث ہیں کہتے ہیں ہمارا قبیلہ اونچا ہے، ہم جب تک ان کے 5 نہ مار لیں ہمارے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ایک عورت نے مثلا قتل کیا ہے ایک مرد کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرد قتل ہوا، ہم بھی ان کا مرد ہی ماریں گے۔ ایک مثلا ادھر سے ایک غلام نے قتل کیا ادھر سے آزاد کو، تو وہ کہتے ہیں ہم آزاد ماریں گے، غلام نہیں ماریں گے۔ اللہ کہتا ہے جو قاتل ہے اس کو مارا جائے گا۔ ایک آزاد نے غلام کو قتل کر دیا ہے تو وہ کہیں کہ جناب ادھر سے بھی کسی غلام کو قتل کر دو، نہیں، جس نے قتل کیا وہ مارا جائے گا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا، یعنی مقتول کے وارث اپنے رسم و رواج کے مطابق کئی لوگوں کو قتل کر دیتے تھے ایک کے بدلے میں۔ لہذا عظمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ذہن میں آتی ہے کہ جب ضرب لگی مولا کو، اب یہ محافظ دین خدا ہے، تو جب اپنے اس ضرب لگانے والے کے بارے میں مولا نے احکام فرمائے یا وصیت فرمائی تو کیا فرمایا؟ الفاظ موجود ہیں کہ اے بنو ہاشم، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم یہ نعرہ لگا کر کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، مسلمانوں کے خون سے ہولی شروع کر دو، یہ بھی انوالو تھا، یہ بھی انوالو تھا، یہ بھی سازش میں تھا، یہ اس کے قبیلے کا ہے، کئی خون تم بہا دو۔ ایسا مت کرنا۔ اگر اس شخص کی ضرب سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بدلے میں صرف اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر تو میں زندہ رہا تو میں خود بہتر جانتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا تو جس نے مجھے ضرب لگائی ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا فرمایا؟ جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے تم بھی اسے صرف ایک ضرب مارو گے۔ حالانکہ اس ضرب سے زخمی ہے، کتنا بندہ غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈائلاگ بولتے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کے، ان کی نسلیں مٹا دو، ان کے جناب یہ کر دو، فلان کر دو، یہ سب بے دین ہے۔ دین کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب انسان کے جذبات بھڑکے ہوئے ہو اور وہ چاہ رہا ہو کہ جو میرے جی میں آئے میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں، بدلہ لوں، لیکن اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکا کے اپنے آپ کو پیچھے کر دو۔ ایمان کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب اللہ کے حکم سے میرا مفاد آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، چاہے کہ قصاص کا معاملہ ہو، چاہے عام زندگی کی ڈیلنگز ہو۔ میں اگر جھوٹ بول دوں مجھے زیادہ پروفٹ ہو جائے گا، اگر جھوٹ نہ بولوں تو کم ہو جائے گا۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ ان چیزوں پر مومن کا پتہ چلتا ہے کہ مثلا مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ ورنہ میں نے عرض کیا جو اوپر والی آیت میں گزرا، ظاہری رسومات تو لوگ حرام سے کما کر اور ایسے ایسے جشن کرواتے ہیں، ایسے ایسے جلسے کرواتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھی ماشاءاللہ یہ تو پکا جنتی ہے، حالانکہ پکا دوزخی ہوتا ہے حرام کے مال کھا کھا کر۔ تو اللہ ظواہر کو نہیں دیکھتا، اللہ اندر کے اصل مال کو دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اس لیے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی یہ کام ہے، یہ ایمان ان چیزوں پر اور یہ والے اعمال۔ تو اس قسم کے جو اس عہد جاہلیت میں چیزیں پیش آتی تھی،
اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کا قانون انٹروڈیوس کروایا اس حالت میں۔ یا ایہا الذین آمن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، یعنی فرض کر دیا گیا، کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل مقتول کی جمع ہے، مقتولین کے بارے میں یعنی جو لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا قانون لکھ دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں دوسرا مارا جائے، یہ کہے نہیں آزاد کو قتل کیا تو ہم ان کا آزاد ماریں گے، غلام نہیں ماریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اس آیت کے الفاظ سے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا اگر آزاد نے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا مثلا مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں ابھی آپ نکالنے لگا تھا جس کے لیے میں نے دوبارہ صلوات پڑھائی تھی، سورۃ المائدہ کہ جو بعد میں قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے، سورۃ المائدہ، اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قصاص کے قانون کو جو پہلے سے چلتا آ رہا تھا، جس میں تحریفات کر لی تھی یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے، تو اللہ نے اس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا ہے یہاں پر۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 ہے، 45، اور اوپر کی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو اے رسول آپ ان کے درمیان اگر یہ آپ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئیں، آپ ان میں فیصلہ کر دیں حق کے ساتھ، پھر اللہ وہاں پہ فرماتا ہے یہ کیسے آپ کے پاس آئیں گے کہ جب کہ ان کے پاس تورات اور انجیل موجود ہے اور یہ اس کے باوجود ان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف، تو آپ کے پاس یہ کہاں سے آئیں گے؟ اب تورات و انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس کیا قانون ہے، وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 45 سورۃ المائدہ میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے تورات میں ان پر لکھ دیا تھا، یہ کتبنا وہی کتبہ ہے، لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا ہے تو جو قاتل ہے اسے مارا جائے گا، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور اگر کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے اسی طرح کا زخم یہ بھی اس کو لگا سکتا ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور اگر کوئی معاف کر دے، وہ نہ کرے قصاص بھی، دیت بھی نہ لے، صدقے کا لفظ لائے یہاں پر، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظلم کرنے والے۔ تو تفسیر المیزان میں، تفسیر میزان میں میں نے یہاں پر نوٹ کیا، علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، اس کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کے ساتھ ملا کر اگر پڑھا جائے تو پھر وہ جو بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ غلام کے بدلے میں آزاد
کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کیا ہو یا اگر مرد نے عورت کو مارا ہو تو مرد کو نہیں مارا جائے گا، یہ بے بنیاد بات ہے، اس لیے کہ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اور ظاہر ہے جان کے بدلے جب جان ہے تو پھر جو قاتل ہے اسی کی جان لی جائے گی، نہ کہ قاتل کو چھوڑ دو اور اس قبیلے کی، مثلا ایک بندہ ہے اس نے ایک عورت کو قتل کیا ہے، اور ایک بندہ اس نے ایک آزاد ہے اس نے غلام کو قتل کیا ہے، تو آزاد کو تو نہیں ماریں گے یا عورت کے بدلے مرد کو تو نہیں ماریں گے، اس قبیلے کسی اور عورت کو پکڑ کے قتل کر دو، تو یہ تو قطعاً ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، تو فرماتے ہیں کہ ان دو آیات کو جب ہم اکٹھا کر کے رکھتے ہیں تو وہ جو بعض لوگوں نے ایک بے بنیاد سی بات کر دی ہے وہ بھی اس بات کا بے بنیاد ہونا بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس 178 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا غلام کے بدلے غلام، یہ صرف یہ بتانا چاہتی ہے آیت کہ برابری ہوگی، نہ کہ اگر قتل ہونے والا بڑا ہے تو کہا جائے کہ نہیں ہم بھی ان کے بڑوں کو ماریں گے۔ اس چیز کو رد کرنے کے لیے، ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے ان الفاظ کو لایا گیا۔ دونوں آیات کو اکٹھا رکھ کر اس قسم کے جو شکوک ہے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کی طرف واپس آتے ہیں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ یہاں پر ایک نکتے کی مزید وضاحت عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ شریعت اسلام نے دیت جو رکھی ہے، دیت نہ قصاص، دیت، عورت کی دیت نصف رکھی ہے مرد کے مقابلے میں، اس لیے کہ جو سجیسٹ کیا ہے اللہ نے سسٹم گھر کا، اس میں مرد کی ذمہ داری ہے پالنا، مثلا ضروریات فراہم کرنا، بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی۔ لہٰذا اگر کوئی مرد قتل کرے کسی عورت کو تو اس کے بدلے میں اگر عورت کے ورثاء مرد کو قصاص کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، تو ان کو وہ قصاص کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو آدھی دیت کا فرق ہے عورت اور مرد کا، وہ اس مرد کے ورثاء کو ادا کر دیں گے۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ بالعموم، اور جو قوانین ہوتے ہیں عموم کو عام حالات کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں، استثنائی جگہوں کے لیے نہیں بنائے جاتے، چونکہ مرد بالعموم کمانے والا ہوتا ہے اور اس کے مرنے سے وہ جو باقی تو بے قصور ہیں جنہوں نے نہیں کیا کام وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، تو ان کی کمپنسیشن کے لیے عورت اگر مقتول ہے تو ان کے ورثاء اس کو قصاص کر سکتے ہیں مرد کو، بشرطے کہ وہ جو آدھی دیت ہے، دیت کا فرق ہے، وہ اس قاتل مرد کے ورثاء کو ادا کر دے، پھر اس عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا قصاص کا۔ اب یہ قصاص کا حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تو جس کو معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز۔ اب آپ لفظ دیکھیے، مقتول کے ورثاء کو قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنا ایک قسم کی ترغیب ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، دو بندے لڑ پڑے آپس میں، تو صلح کروانے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ یار آپ کا بھائی ہے، مثلا آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ یہ بھائی کا لفظ اس کے وہ جو نفرت کے جذبات ہیں انہیں نیچے لانے کے لیے، انتقام کے جو جذبات ہیں انہیں ذرا نیچے لانے کے لیے اور محبت کا جذبہ غالب کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مقتول کے وارث جو ہے وہ معاف کر دیں قاتل کو کوئی چیز، قصاص نہ کریں اور مثلا کہیں کہ دیت ادا کر دو، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، تو اب یہاں پر لفظ معاف کرنے والے کے لیے، قصاص معاف کرنے والوں کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے؟ بھائی کا۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، تو جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، حالانکہ یہ بھائی کون ہے؟ جو مقتول کا وارث ہے۔ شیئن، کوئی چیز اگر معاف کر دی جائے، مثلا قصاص معاف کر دی، کہتے ہیں دیت دے دو تم، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، اب کیا کرنا ہے؟ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اب یہ نہیں ہے کہ مقتول کے وارثوں نے قاتل پر رحم کھا کر اسے قصاص نہیں کیا، قتل نہیں کیا اور کہا دیت دے دو، اب قاتل کہے کہ دیت پھر تمہاری 7ویں نسل ہی لے گی مجھ سے، میں نہیں دوں گا۔ فرمایا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو اب جنہوں نے دیت لینی ہے وہ اس کا پیچھا کریں گے، اتباع کریں گے، یعنی پرسو کریں گے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اب یہ نہ ہو کہ کہیں ہم نے معاف کر دیا، دیت ابھی یہیں پہ نکالو، اور اس کے پاس اس وقت نہ ہو تو کہیں نہیں پھر ہم تمہیں قتل کرنا۔ پھر اتباع بالمعروف، وہ دیت لینے کے لیے بھی معروف طریقہ، اچھا طریقہ وہ اپنایا جائے گا، یعنی جو تم نے قصاص معاف کر کے احسان کیا ہے، اس احسان کو مکمل اس طرح سے کرو گے کہ اچھے طریقے سے فالو کرو کہ دیت کیسے لینی ہے۔ اور دوسری طرف سے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور یہ جس نے دیت دینی ہے یہ بھی اچھے طریقے سے ادا کرے اپنے اس بھائی کو جس نے اسے قصاص معاف کر دیا۔ تو دونوں کو انسٹرکشنز دی کہ اگر قصاص ختم کر دیا گیا ہے اور دیت پر بات آ گئی ہے تو اب جنہوں نے دیت وصول کرنی ہے وہ بھی اچھے طریقے کو اپنائیں، اور جس نے دیت ادا کرنی ہے وہ بھی پھر بہانے نہ بنائے اور جان بوجھ کر اس کو پینڈنگ نہ کرے، بلکہ اچھے طریقے سے دیت کو ادا کر دے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ جو قانون ہم نے بیان فرمایا ہے کہ اختیار ہے مقتول کے ورثاء کو کہ وہ قصاص معاف کر دیں اور دیت لے لیں، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، کنسیشن ہے۔ تخفیف کہتے ہیں وزن کم کر دینے کو، ہلکا کر دینے کو۔ ورحمہ، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا، چاہے دیت لینے والا حد سے اپنی تجاوز کرے اور چاہے جس نے دینی ہے وہ تجاوز کرے اور بہانے بنائے اور نہ دے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اس قانون کے بعد، اس بات کے بعد جس نے حد سے تجاوز کیا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر یہ جان لے کہ اللہ سے تو بچ کے کہیں نہیں جا سکتا، اللہ کو تو بہانے بھی نہیں بنا سکتا اور دھوکہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے پاس۔ دیکھیں دو جگہ ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی معاشرے کو امن و امان سے چلانے کے لیے اسی دنیا میں سزائیں رکھی گئی، اور وہ سزائیں جس نے بنائی ہیں، جو اس کو بڑا عالم سمجھتا ہے وہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ یہی سزا سب سے بہترین اثر رکھتی ہے، اگرچہ اس وقت دیکھنے میں بڑا سخت لگ رہا ہو، یہ کام بڑا لگ رہا ہے کہ بڑا یہ تو ظلم ہو جائے گا گویا، لیکن وہ اس ظاہر کو دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ قانون بنانے والا اللہ اس سزا کے ایفیکٹس کو معاشرے پہ دیکھ رہا ہے۔
کہ اگر قاتل کو پتہ ہے کہ میں قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو یہ نہ صرف اسے قتل سے روکے گی ایک شخص کو جس کا قتل کا ارادہ ہے، بلکہ سارے معاشرے کو کہ جو لوگ مثلا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کرنے کے ارادے کر لیتے ہیں، یہ ان سب کو روکنے کا باعث بن جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی جسے کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی ایک ایسی تھریٹ کے طور پر یہ قانون کام کرے گا کہ جو لوگوں کو اس طرف آنے سے روکے رکھے گا، اور بہت سارے قتل ہوں گے ہی نہیں، وجود میں ہی نہیں آئیں گے۔ جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسے پتہ ہو کہ میں نے قتل کر بھی دیا تو میرے پاس بچنے کا راستہ ہے، میں بچ جاؤں گا، نکل جاؤں گا، تو وہ اس طرح یعنی قتل کرنے سے باز نہیں رہے گا۔ اسی طرح دیگر سزائیں اللہ تبارک و تعالی نے جو رکھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو بس فرمایا کہ اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس معاشرے میں بنائے گئے قوانین اللہ کی طرف سے انسانی معاشرے کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، البتہ اگر کوئی اپنے آپ کو بچا لے ان قوانین سے یا حد سے تجاوز کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فائنلی تو میں نے تمہارا حساب لینا ہے، اور میرا عذاب وہ بہت دردناک ہے، اس سزا سے جس سے بچ کے تم سمجھ رہے ہو کہ میں بڑا تیز ہوں اور میں نے بڑی چالاکی کر لی ہے۔ اس کے ترجمے کی میں تکرار کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولین جنہیں قتل کر دیا جاتا ہے کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو، انہوں نے ترجمہ مقتول کا بھائی کیا ہے، لیکن اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بھائی کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قاتل کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ اس کی محبت کے جذبے کو ابھارا جا سکے۔ قاتل کو کچھ چھوٹ مل جائے، کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی قصاص کی چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں مطالبہ کیا جائے، یعنی جو دیت کا مطالبہ کرنے والے اچھے طریقے سے مطالبہ کریں، اور جو قاتل ہے اسے چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 179 میں قصاص کے قانون کی حکمت اللہ تبارک و تعالی ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص کے قانون کے خلاف جو لوگ پرچم اٹھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یار ایک بندے کو، ایک تو مر گیا، اس قاتل نے مار دیا، دوسرے انسان کو کیوں مارتے ہو؟ اب یہ بظاہر ایک کی آنکھ تو ضائع ہو گئی، دوسرے کی کیوں ضائع کرتے ہو؟ یہ بظاہر اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس دوسرے کو قتل نہ کرو تو زندگی بچ جائے گی، اور اللہ تمہیں کہہ رہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ تم اگر قاتل کو قتل کرو گے، کئی قتل جو ہونے تھے وہ پوٹینشلی جو قتل کا ارادہ کرنے والے ہیں وہ رک جائیں گے اور وہ قتل نہیں ہوں گے۔ یہ ان کے لیے روکنے کا سبب بن جائے گی، اور تم جو ایک کو دیکھ رہے ہو اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی آسانی ہو جائے گی یہ ارادہ کرنے میں، اگر وہ کسی کے قتل کا ارادہ کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا، لہذا کر دو۔ لیکن قصاص اس کو پتہ ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں میرے ساتھ بھی وہی کر دیا جائے گا۔ یہ زیادہ روکنے والی چیز ہے بنسبت قاتل کو چھوڑ دینے کی۔
لہذا فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. یا اولِ الالباب، اے صاحبان عقل. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم عاقلانہ طریقے سے اس پہ غور کرو گے تو تم بھی اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ قاتل کو قتل ہی کرنا چاہیے، قصاص ہونا چاہیے. اور یہی بہتر ہے معاشرے میں لوگوں کو قتل سے باز رکھنے کے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، قتل و غارت سے بچ سکو. قانون قصاص جو بالقوہ یعنی پوٹینشل قاتل ہیں ان کو روکنے کے لیے ہے اے صاحبان عقل، تاکہ تم بچ سکو، یعنی قتل و غارت سے تمہارا معاشرہ محفوظ رہ سکے. آیت نمبر 180، 81 اور 182 یہ وصیت کے بارے میں توجہ فرمائیں. جب وراثت کے باقاعدہ حصوں کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت وصیت کرنا فرض تھا کہ جو اگر موت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں تو وصیت کر دے میرا مال کدھر کدھر کس کس کو دیا جائے گا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے خود حصے معین کر دیے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے، کوئی عورت یا کوئی مرد، تو اس کا جو مال ہے، ترکہ ہے، وراثت ہے، وہ کس انداز میں تقسیم ہوگی. تو اس کے بعد یہ جو وصیت والا حکم تھا یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اب قانون یہ ہے، آپ توجہ فرمائیں، اب وصیت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت صرف اس کی وراثت کے 1/3، 1/7، ٹھیک ہے، 1/3، یعنی اگر اس کی وراثت کے 3 حصے کیے جائیں، مثال کے طور پہ 3 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہے، 3 لاکھ روپے مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے، تو وہ وصیت کتنوں کی کر سکتا ہے؟ 1 لاکھ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے جو اس کا دل چاہے کہ یہ 1 لاکھ ادھر دے دیا جائے. لیکن باقی 2 لاکھ میں اس کی وصیت ویلڈ نہیں ہوگی چاہے کر بھی جائے. وہ 2 لاکھ 2/3 جو اس کی وراثت ہے وہ اسی قانون کے تحت تقسیم ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات آئیں. تو انشاءاللہ یہ واضح ہے. وصیت کو کیوں باقی رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے لیے کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے، اپنی موت کے بعد صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وصیت کر دے. یا اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ بیچارہ باقی رشتہ داروں کی نسبت کمزور ہے مالی طور پر، تو اس کو سپورٹ کر جاتا ہے، اپنے اس 1/3 میں سے اس کے لیے وصیت کر جاتا ہے کہ مثلا اتنا مال میرے 1/3 میں سے اس کو دے دیا جائے. یا اسی طرح اگر توجہ کیجئے گا، دادا، باپ اور بچے، اگر باپ فوت ہو جائے، دادا زندہ ہے اور دادا بعد میں فوت ہو، بچوں کا باپ پہلے فوت ہو جائے، دادا بعد میں فوت ہو، دادا زندہ ہو، اور تو پھر یہ جو وراثت ہے، چونکہ جو ڈائریکٹلی وارث تھا وہ نہیں ہے، تو اس دادا کی وراثت اس اپنے بچے کے یعنی اپنے نواسوں پوتوں تک منتقل نہیں ہوتی. تو وصیت کا قانون اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ اگر وہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ، بیٹا کہ جس کی اولاد ہے وہ میری زندگی میں دنیا سے چلا گیا اور اب میری وراثت مرنے کے بعد نہیں ملے گی، تو وہ اپنے ان پوتوں کے لیے اپنی وصیت لکھ کے چلا جائے تاکہ اس کے 1/3 میں سے
ان بچوں کو بھی وہ مال مل سکے کہ جو اس قانون کے تحت مثلا نہیں ملنا تھا۔ تو وصیت کی یہ حکمت اور فلسفہ اور کچھ نہ کچھ خلاصہ میں نے جو فقہی اس کا حکم ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آیت نمبر 180، کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، یعنی آثار ایسے نظر آنا شروع ہو جائے کہ اب مرنے والا، دنیا سے جانے والا۔ ان ترک خیرا، اگر وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اس نے کیا کرنا ہے، مال چھوڑے جا رہا ہو، کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیہ، وصیت کرے وہ۔ یاد رکھیں یہ آیت جب نازل ہوئی تھی وراثت کے ابھی حصے نازل نہیں ہوئے تھے، لہذا الوصیۃ للوالدین، والدین کے لیے وصیت کرے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، صاحبان تقوی پر یہ حق ہے کہ وہ ایسا کر کے جائیں۔ 181 181، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دے، بے ایمانی کرے، وصیت یوں نہیں تھی، وصیت یوں تھی، ٹھیک ہے، ہیرا پھیری کر دے دوسرے کا مال ہڑپنے کے لیے، اور وصیت کے خلاف اگر کوئی عمل کرے، بدل دے اس کو سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کیا ہوگا۔ یعنی ایک بندہ وصیت کر کے گیا ہے، بعد والے لوگوں نے، دوسرے عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یا کسی کے بارے میں وصیت کی اس کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے بدل دی، گھپلا کر دیا، تو اب اس وصیت کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے تبدیل کی ہے اس کا گناہ ان پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا، تمہاری یہ وصیت بدلنے والی چیزیں، باتیں وہ سنے گا نہیں اور اسے علم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ ہر بات کا خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 182 182، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، ایک شخص ہوتا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے وصیت کا اجرا کروانا ہوتا ہے، امپلیمنٹ کروانی ہوتی ہے۔ اگر یہ جس نے وصیت کا اجرا کرنا ہے، اگر یہ دیکھے کہ وصیت کرنے والے نے ناحق کسی کی سائیڈ لی ہے اور سائیڈ لے کے دوسرے پہ ظلم کر دیا ہے، یا وصیت کرنے والے نے کوئی گناہ کیا ہے، یعنی وصیت ایسی کی ہے جس میں گناہ ہے، تو پھر وہ جس نے وصیت اجرا کروانی ہے، اگر وہ ان جن کے بارے میں وصیت کی گئی ہے ان کی آپس میں مصالحت کروائے، اور وہ جو غلط سائیڈ لی گئی تھی اور دوسرے کو محروم کیا گیا تھا، اگر اس چیز کو کچھ بدل دے، آپس میں مصالحت کروا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے جس نے وصیت کی تھی، وصیت کرتے ہوئے مثلا اپنے ایک بیٹے سے غصے میں تھا اور اس نے وصیت کر کے کہا کہ اس کو کچھ نہیں دینا میں نے اور اس کو دینا میں نے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ماں باپ یہ زیادتی کر جاتے ہیں، کچھ اولاد کو زیادہ مثلا چہیتا کر لیتے ہیں، اور کچھ کو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی صلاحیتوں میں کچھ کمی ہو یا کوئی مسئلہ ہو، تو کہتے ہیں نہیں میں اپنے اس پتر کو دینا ہے، اس کو چھوڑو، یہ اس کو بس تھوڑا سا دے دو۔ تو اگر بعد والا دیکھے کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی ہے تو وہ مصالحت کروائے اور اس پر زیادتی نہ ہونے دے، یا دیکھے کہ وصیت کرنے والے نے کہا کہ میرے 1/3 میں سے سینما بنا دینا، مثال کے طور پر میرے 1/3 میں سے مجھے شوق تھا مثلا کتوں کی لڑائی کروانے کا، تو
اس کو ٹرسٹ بنا کے کتوں کی لڑائیاں کروانا، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو دیکھیں گناہ کی وصیت کی ہے، اگر وہ اس وصیت کو بدلوا دے، عمل نہ ہونے دے، مصالحت کروا دے ورثاء کی، تو ان سے کہا یار یہ کام نہ کرو کچھ اور کر لو، تو اس پہ کچھ گناہ نہیں. یعنی نیک نیتی والی جو تبدیلی ہے مصالحت کے ذریعے، اس وصیت بدلنے پر کچھ گناہ نہیں. لیکن جو زیادتی کرنے کے لیے وصیت بدلی جائے تو جس نے وصیت کی تھی اس پہ کچھ گناہ نہیں ہے، جو تبدیلی کریں گے ان پر گناہ ہے. فمن خاف من موص، تو جو خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے. کس کا خوف؟ جنفن، جانبداری کا خوف، کہ اس نے ایک طرف زیادہ جانبداری کی ہے، دوسرے بیچارے کو محروم کر دیا. او اثمن، یا یہ خوف اس کو کہ اس نے گناہ کی وصیت کی ہے. فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان مصالحت کروا دے، اصلاح کر دے. اصلح یعنی اصلاح کروا دے ان کے درمیان، کہے نہیں تمہارا بھائی ہے اس کو بھی برابر دے دو، اور یا یہ کہ یہ گناہ کی کام کر گیا تمہارا باپ مرتے ہوئے، تو یہ اس پہ عمل نہ کرو، اصلاح کر دے. فلا اثم علیہ، اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بالکل من و ان جو کہہ گیا وہ کرنا ہے، نہ، بلکہ دیکھا جائے کہ اگر اس پر کوئی مرنے والے پہ بوجھ پڑ رہا ہے، کسی اپنے بچے پر بچی پہ زیادتی کر گیا ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے. اس اصلاح کی نیت سے جو تبدیلی کی جائے گی، فلا اثم علیہ، اس تبدیلی کرنے والے، اصلاح کرنے والے پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ.